تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں، تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں سنت موقدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ صحت مند شخص روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے؟ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں، تو یہ بھی بہتر ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔ شعیب صاحب، یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام شافعی کے دور کا، دوسری صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی۔ امام شافعی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور صدیوں سے پوری امت 20 ہی پڑھتی آ رہی ہے۔ اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ 8 شروع کر دی ہیں، تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں۔ آپ سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو 8 اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہے مسجد میں 8 پڑھ لیں، اور پھر 12 گھر آ کے پوری کر لیں، یا مسجد میں ہی 12 پڑھ لیں، کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں۔ آپ اخبل طریقے سے پڑھ لیں، اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں، اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھ لیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے ختم پر دوبارہ قرآن شروع کرنا۔ ختم قرآن میں آخری رکعت میں دوبارہ قرآن مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمیر مصطفیٰ بہاولپور سے۔ عمیر بھائی، ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم الحال المرتحل۔ الحال کہتے ہیں مسافر جو پڑاؤ ڈالتا ہے، اور المرتحل کا معنی جو کوچ کر جاتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بہترین وہ شخص ہے مسافر جو اترے اور اتر کے پھر آگے نکل جائے۔ تو بہت سے علماء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے، یعنی آپ ایک منزل تک پہنچے تو ابھی اسٹے نہ کریں بلکہ دوبارہ سے شروع کر دیں۔ تو اس کی بیس پہ بعض علماء اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت پڑھیں کریں، چاہے تراویح میں ہو یا ویسے ہی، تو سورہ ناس پہ اسٹاپ نہ کیا کریں بلکہ سورہ ناس پہ اسٹاپ کر کے آگے کم از کم المفلحون یا اس سے آگے تک پڑھ لیا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے جی قرآن ختم کر لیا، بلکہ ہم تو ختم ہوتا ہی نہیں ہمارا قرآن، تو ادھر ختم ہوا ادھر ہم نے شروع کر کے دوبارہ ہم شروع کر دیا اس کو، تاکہ ختم کا لیبل نہ لگے۔ اور کیونکہ جب انسان ختم کر کے اسٹاپ کرتا ہے تو شیطان بہکا دیتا ہے اس کو کہ بھئی اب تو سورہ ناس تک ختم ہو گیا، اب ذرا کچھ دن چھٹیاں کرو، اب کچھ دنوں کے بعد جا کے الف لام میم سے شروع کریں گے۔ تو اسی وقت شروع کرنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو آگے نکل چلیں اور اگلا سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بہت سختی سے رد کیا کہ حدیث کا یہ، اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کا یہ مفہوم بنتا نہیں ہے۔ حدیث کی سند کی مجھے بالکل تحقیق نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، لیکن جو علماء استدلال کرتے ہیں وہ بہرحال اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو قطع نظر اس سے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں، لیکن حدیث اگر صحیح بھی ہو تو یہ مفہوم اس کا دلائل کی روشنی میں کچھ بنتا نہیں ہے کہ اس سے اگر زیادہ آپ اخذ کریں گے تو یہ اخذ کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے سورہ ناس پہ ختم کیا تو آپ اگلے دن سے الف لام میم سے دوبارہ شروع کر لیں، یہ نہ کہیں کہ جی اب ختم ہو گیا تو اب میں کچھ دن ناغے کروں گا۔ تو
اگرچہ ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ رائج تو ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ شروع میں اسی کے قائل تھے کہ المفلحون تک تراویح کو پڑھنا چاہیے، لیکن بعد میں وہ بہت سختی سے اس پہ رد کیا کرتے تھے. جب سے ان کے سامنے علامہ ابن قیم کی یہ تحقیق آئی تو پہلے ان کی رائے شروع سے یہی تھی کہ سورہ ناس پہ ختم کرنا چاہیے، جہاں ختم ہو رہا ہے قرآن، جہاں مصحف ختم ہو رہا ہے وہیں ختم، کتاب جہاں ختم ہو رہی وہیں ختم کرنی چاہیے نا، جہاں ختم نہیں ہو رہی وہاں آپ کیوں ختم کر رہے ہیں اس کو. تو وہ بھی کہتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کوئی اسلاف میں یا اکابر میں کوئی ایسے حضرت کو نظر نہیں آئے جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس پہ رد کیا ہو. تو جب ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریر سامنے آئی تو حضرت بہت اس سے متاثر ہوئے، خوش ہوئے. فرمائے میری تو پہلے سے رائے یہی تھی، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زبردست رد کیا ہے کہ یہ مفہوم پتہ نہیں کس نے کہاں سے نکالا ہے. تو حضرت اس کے پھر قائل نہیں تھے، اور میں بھی اسی پر عمل کرتا آ رہا ہوں. میں جب قرآن ختم کرتا ہوں تراویح میں سورہ ناس پہ ختم کرتا ہوں جہاں ختم ہو رہا ہے. تو المفلحون کا مجھے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. بہت سے علماء بہرحال اس کے قائل ہیں کہ المفلحون پہ ختم کیا جائے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ تراویح میں بھی قرآن سورہ ناس ہی پہ ختم کرنا چاہیے جہاں ختم ہو رہا ہے. ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا میرے علم میں کوئی ایسی مستند روایت کہ صحابہ کرام نے، خاص طور پہ جو تراویح جو حضرت عمر نے امام بنایا تھا جن صحابی کو، انہوں نے المفلحون پہ ختم کیا، ہمیں ایسا ملتا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو روایت ضرور ہوتی، کیونکہ یہ الگ سے ایک عجیب سا کام ہے نا. تو جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں ختم کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب قرآن ختم ہو گیا تو اب آپ اسٹے کر کے چھوڑ نہ دیں اس کی تلاوت، بلکہ آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا المفلحون پہ ختم کرنا چاہیے اور دلیل یہی ہے کہ پابندی سے ہم چلتے رہیں، تو وہ کون سا المفلحون کے بعد آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ المفلحون پہ ختم کر کے پھر اگلے سال الف لام میم سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. تو بھائی پھر اگلے سال اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو المفلحون سے آگے سے شروع کریں نا، دوبارہ الف لام میم پہ کیوں آ رہے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن ختم کر کے دوبارہ شروع کر دیا ہے، گویا ہمارا قرآن ختم ہی نہیں ہوا. تو اس لاجک کو اگر لے لیا جائے تو پھر المفلحون کے بعد سے آگے شروع کریں نا، پھر آپ ریورس ہو کے المفلحون پر آ رہے ہیں. تو یہ کچھ ان لاجیکل سا کام لگتا ہے. حرمین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورہ ناس ہی پہ قرآن ختم کیا جاتا ہے، اگلے سال پھر وہ الف لام میم سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ کوئی ان لاجیکل سا کام لگتا ہے کہ آپ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں ختم نہیں کر رہے، جہاں ختم نہیں ہو رہا وہاں ختم کر رہے ہیں، اور پھر اگلے سال سے اس سے آگے سے شروع نہیں کر رہے، دوبارہ ریورس ہو کے پیچھے سے شروع کر رہے ہیں. تو کوئی ان لاجیکل سی بات معلوم ہوتی ہے یہ. تو اس لیے عجیب صحیح ہے یہ حساب کتاب.